نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششتیہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیر زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد ہمارا یہ سلسلہ تزکیہ اور تصفیہ کے حوالے سے جاری اور ساری ہے۔ آج ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے یہ دوسرا پروگرام ہے، دوسرا لیکچر ہے، دوسرا درس ہے۔ آج کا جو یہ موضوع ہے تزکیہ اور تصفیہ کے حوالے سے، اس کا عنوان ہے برکات تسمیہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیا کیا برکات ہیں۔ جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی استاد بچے کو پڑھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھاتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ استاد، شاگرد اور بچے کے والدین کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ پھر ایک مقام پر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی زمین پر ایسا ٹکڑا گرا پڑا ہو جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کے پیش نظر کوئی اس کو اٹھا لے اور صاف کر کے کسی اونچی جگہ پہ رکھ دے یا محفوظ مقام پر رکھ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا نام اپنے صدیقوں میں شمار فرماتا ہے، اس کی بھی بخشش کر دیتا ہے جس نے محبوب علیہ السلام کے حکم کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ادب کیا، اللہ کے نام کا ادب کیا، اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے اور اس کے والدین کے عذاب میں بھی کمی کر دی جاتی ہے اگر وہ عذاب میں مبتلا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی وضو کرتا ہے اور وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اب وضو دو طریقے سے ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا، ایسے ہی وضو کر دیتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے۔ جب کوئی بسم اللہ بغیر پڑھے وضو کرتا ہے تو اس کے وہی گناہ پاک، وہی جسم کے اعضاء پاک ہوتے ہیں جس پر پانی لگا ہے، یعنی اعضائے وضو پاک ہوتے ہیں۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو کرتا ہے تو اللہ اس کے پورے جسم کو پاک فرما دیتا ہے۔ یہ برکات ہیں، جب کوئی بندہ اپنے جسم پر اس کو وارد کرتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اثرات اس کے جسم کے ساتھ اس کو روحانی امراض سے بھی بچاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ دنیا میں جس کی عادت ہو کہ کوئی بھی کام کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، تو ایسے شخص کو بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کا پڑھنا عادت ہوگی، فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت والے دن جب نام اعمال اس کو دیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے نام اعمال میں یا نیکیاں ہوں گی یا گناہ لکھے ہوں گے، تو اگر وہ نام اعمال کو وصول کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال سے گناہوں کو مٹا دے گا۔ یہ برکات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا جس کی عادت ہوگی، اب ہم نے اس تزکیہ قلب،
تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس کے حوالے سے جو پروگرام شروع کیا ہے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت کو اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کی عادت پڑ جائے اور اہمیت ہو جائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ برکت ہے۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات کا پتہ چل جائے گا تو پھر خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ پورے قرآن میں اللہ نے کتنی برکات کو سمویا ہوا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا جہنم سے پل صراط سے گزرے گا، جیسے ہی پل صراط سے گزرے گا تو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوا گزرے گا تو جہنم کی آگ اس کے قدموں کے نیچے سے پکار کر کہے گی، اے مومن گزر جا، تیرے نور کے جو تیرے جسم سے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو برکات کا نور نکل رہا ہے وہ میری آگ کو بجھا رہا ہے، جلدی جلدی تو اپنے قدم رکھ، گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات سے پل صراط سے بندہ آسانی سے گزر جائے گا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے 4000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 4000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 4000 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ 4000 کا فگر کیوں ہے؟ تو میں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء گرامی ہیں وہ دوسری کتابوں میں 4000 ہیں، کچھ انبیاء کو پتہ ہیں، کچھ فرشتوں کو پتہ ہیں، کچھ خاص لوگوں کو پتہ ہے، کچھ اللہ نے اپنے علم میں رکھے ہیں۔ تو وہ سارے جو اثرات ہیں اسماء الہیہ کے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہیں۔ تو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اس کو 4000 اسماء الہیہ کے پڑھنے کا ثواب بھی ملتا ہے اور 4000 اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، 4000 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں اور 4000 درجات بھی اس کے بلند ہوتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس امت کے اعمال نامے تولے جائیں گے تو اس امت کی ایک رکعت کا وزن بنی اسرائیل کی 1000 رکعت کے برابر ہوگا۔ بنی اسرائیل کی وجہ پوچھی گئی اور بنی اسرائیل جب پوچھیں گے کہ یہ کیا وجہ ہے تو ان سے کہا جائے گا یہ ان کی نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی خدا نے اس کے تمام پہلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو ستاروں سے مزین کیا ہے اور فرشتوں کو جبریل سے اور جنت کو حور و قصور سے اور انبیاء علیہ السلام کو میرے آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات سے عزتیں بخشیں اور قرآن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے زینت بخشی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جبریل امی بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کر آئے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی امت کے بارے میں خائف تھا، لیکن جب خدا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل کی تو دل کو تسلی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات کے ساتھ کسی کو عذاب نہیں دے گا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنے ورد میں رکھیے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتے رہیے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فیضان جو بھی پاتا ہے اس کو تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب نصیب ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اسے 700 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا تو اس کی طرف ہیبت سے دیکھا، وہ پھٹ گیا۔ خدا نے فرمایا، قیامت تک کے حالات لکھ۔ عرض کی، ابتدا کیسے کروں؟ فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قلم نے 700 سال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آدمی اور عورت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اس کو 700 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اور کچھ بشارتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے اندر۔ خبر اول کیا ہے؟ پہلی بات کیا ہے؟ پہلی خبر اس کی فضیلت کون سی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر سے گزر رہے تھے کہ دیکھا کہ صاحب قبر کو فرشتے عذاب دے رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں بھی ہے، توراۃ، زبور اور انجیل میں بھی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، آپ گزر گئے اور کچھ عرصے بعد وہاں سے گزر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس پر عذاب ہو رہا تھا اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا گیا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ صاحب قبر گناہ گار تھا، اس وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا، اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ جب یہ لڑکا بڑا ہو گیا، سمجھدار ہوا تو استاد کے پاس پڑھنے گیا۔ اس نے اس بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ مجھے حیا آئی کہ جس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر یاد کرے، میں اس کے والدین کو
عذاب میں مبتلا کروں، جس کا بچہ بسم اللہ پڑھے اور والد عذاب میں ہو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک امتی کے بچے کے تسمیہ پڑھنے کی یہ برکت ہے۔ جو دین محمدی میں ہے، میرے آقا علیہ السلام کا امتی ہے، اگر دن رات وہ خلوص نیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کیوں نہ عذاب کو دور فرمائے گا۔ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے موسیٰ، میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے 3 نام ایسے عطا کروں گا، وہ اگر ان ناموں سے مجھ سے دعا کریں گے، مجھ سے سوال کریں گے تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ باری تعالیٰ وہ کون سے 3 اسماء گرامی ہیں جن کی وجہ سے تو امت محمدیہ اور امت مصطفیہ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک نابینا شخص بیٹھا ہوا تھا جو آنکھوں سے اندھا تھا، نابینا تھا۔ جب اس نے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتائی ہے کہ جو ان تینوں اسماء گرامی کو پڑھے گا تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا، نبینا نے فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی آنکھوں کے لیے سوال کیا تو اللہ نے اس کو آنکھوں کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیا، وہ نابینا سے بینا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعونیوں کی طرف مبعوث فرمایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہر چند رشد و ہدایت کی طرف بلایا، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ عرض کی یا اللہ، فرعون راہ مستقیم کی طرف آنا نہیں چاہتا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ، شاید تو فرعون کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ اے موسیٰ، تو فرعون کے کفر کی طرف دیکھتا ہے اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کے گھر کے دروازے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اور جس کے دروازے پر بسم اللہ تحریر ہو وہ ہلاکت سے محفوظ ہو۔ تو جس بندہ مومن کے دل پر تسمیہ تحریر ہو اس پر خدا کتنا کرم کرتا ہوگا، خدا اپنے فضل و کرم سے اسے عذاب و دوزخ سے نجات دے گا۔ فرعون کو مصر کے شہر سے نکال کر ہلاک کیا گیا، کیوں کہ اس کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ فرعون کو جو وہاں سے نکال کے پانی میں ڈبویا گیا، اس کی 2 وجوہات کتابوں میں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے محل کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اگر فرعون کے محل پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہو، اللہ فرعون پر عذاب نہیں نازل فرماتا۔ اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں انگلی سے اگر کوئی بندہ فوت شدہ ہوا، اس کے ماتھے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے، اللہ اس کو عذاب قبر نہیں دے گا۔ یہ جو کفنی لکھی جاتی ہے، کفن کے اوپر لکھتے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فیض سے اگر فرعون کو فیضان مل سکتا ہے تو پھر امت محمدیہ کا کوئی شخص اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فیضان کو پانا چاہے گا تو اللہ اس پر کتنا کرم کرے گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں پر مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے برادران کی قبور تھی، ان کی بھی برکات تھی جس کی وجہ سے وہاں پر فرعون کو نہیں ڈبویا گیا۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تسمیہ 3 پیغمبروں کو عطا کیا۔ ان میں سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہے، جب وہ زمین پر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا کی، ساری زمین ان کے تابع ہو گئی، مشرق سے لے کر مغرب تک دنیا ان کو عطا کر دی گئی۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو تسمیہ خدا کے خزانے میں واپس کر دی گئی، اور پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام مبعوث ہوئے تو آپ کو مشرق سے لے کر مغرب تک ساری زمین عطا کی گئی، اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ خدا تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ جنت سے خلافت کی انگوٹھی لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ جنت میں گئے اور وہ انگوٹھی لی، وہ چمکدار ستارے کی مانند تھی، اس سے کستوری کی خوشبو آتی تھی، اور وہ سرخ سونے، سرخ یاقوت اور چاندی سے بنی ہوئی تھی۔ جبریل اسے لے کر جس درخت، پتھر ڈھیلے اور فرشتے کے قریب سے گزرتے تو آواز آتی سبحانک ربنا ما ھذا النور۔ جبریل نے جواب دیا یہ مہر خلافت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدیہ ہونی ہے خدا کی طرف سے۔ اس انگوٹھی پر 3 سطریں تھیں، اول یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرا یہ تھا لا الہ الا اللہ، تیسرا یہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب جبریل اس انگوٹھی کو لے کر آئے تو فرشتوں نے خدا کی تسبیح اور تقدیس بیان کی اور پوچھا یہ کرامت کیسی ہے؟ جبریل نے کہا اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ شرف بخشا ہے، خدا نے آپ کو پرندوں کی بولیوں کا علم عطا فرمایا ہے، اور یہ رمضان کی 27ویں تاریخ جمعہ کا دن تھا۔ جبریل امین حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس ہدیہ پر مبارکباد دی، آپ نے یہ انگوٹھی پہن لی، آپ نے اور آپ کے گرد جتنے بنی اسرائیل تھے سب نے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور صبح سے شام تک سجدے میں رہے۔ بنی اسرائیل نے سر اٹھا کر حضرت سلیمان
اور انگوٹھی کو دیکھنا چاہا، لیکن نور اور ہیبت کی بنا پر نہ دیکھ سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو۔ انہوں نے کہا تو حضرت سلیمان اور انگوٹھی کو دیکھ لیا گیا۔ وہ انگوٹھی اندھیری رات میں چراغ کی طرح روشن ہو جاتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ خزانہ الہیہ میں واپس کر دی گئی۔ پھر ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو خدا تعالیٰ نے آپ کو تسمیہ عطا فرمایا، اور یہ شرف اس امت کو ملا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہو، انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ لکھا ہو، انگوٹھی پر محمد الرسول اللہ لکھا ہو، تو سارا جہان ان کے تابع ہو جاتا ہے، وہ جگہ روشن ہو جاتی ہے۔ تو پھر کیوں نہ اولیاء کی قبریں زندہ ہوں جن کے سینوں پر لا الہ لکھا ہوا ہے، جن کے دلوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، جن کی محبتوں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ترانہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ پھر وہ قبریں کیوں نہ روشن ہوں کہ جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے، اور وہ پڑھنے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھے اور کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے جائے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو اور اس کی قبر بھی نور علی نور ہو۔ تو عزیزان محترم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو برکات ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ آصف بن برقیہ نے تسمیہ کی کتابت کی، اس کی برکت سے خدا نے ان کو اسم اعظم عطا کیا، جن کی بنا پر انہوں نے تخت بلقیس جو ہے وہ حاضر کر دیا۔ اگر بندہ مومن دن رات بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرمائے گا۔ اب مختلف کتابوں میں ہے کہ جو 30,000 سال کا پل صراط کا راستہ ہے وہ ایک آن میں وہ طے کر لے گا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتا ہے۔ یعنی تخت بلقیس کو جو منگوایا گیا تھا وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت تھی۔ اگر وہ بسم اللہ کا ذکر کر کے اس اسم اعظم کو پا لے اور وہ تخت بلقیس کو منگوا لے اور صاحب کرامت ہو جائے، تو پھر جو اس امت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا ہے وہ کتنا بڑا صاحب کرامت ہو جائے گا۔ ہدہد پرندہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کو اپنی چونچ میں لے کر بلقیس تک پہنچایا۔ اس کے نتیجے میں وہ ذبح کے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اگر بندہ مومن دن رات تسمیہ کا ورد کرے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو خدا اپنے کرم سے اسے عذاب نار سے بچائے گا، کیونکہ بندہ مومن تسمیہ کو دل و زبان سے اٹھائے پھرتا ہے۔ جب ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کو لے کر چلے تو پرندوں نے کہا ہدہد تنہا جا رہا ہے۔ ہدہد نے کہا جس کے ساتھ خدا کا نام مبارک ہو اسے کسی دوسرے ساتھی کی حاجت نہیں رہتی۔ اس جواب پر خدا نے خوش ہو کر ہدہد کے سر پر تاج سجا دیا۔ اگر پرندہ یہ کہے کہ میرے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نعمت ہے، مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، تو اللہ اس کو محفوظ بھی فرماتا ہے، عزتیں بھی دیتا ہے، دوسرے پرندوں سے نمایاں بھی کرتا ہے، اور اس کے سر کے اوپر تاج بھی سجا دیتا ہے۔ تو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اسرار و رموز کو پا لیتے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں بھی عزت فرماتا ہے اور اس کے سر پہ ولایت کے تاج کو سجا دیتا ہے، اور یہ تاج ہمیشہ اس کے سر پر رہا۔ اگر بندہ مومن اپنی ساری زندگی خدا کے نام کو حرز جاں بنا لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے، اس کو ورد رکھے، تو خدا اس کے سر پر ایمان کا ایسا تاج سجائے گا جو کبھی جدا نہیں ہوگا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا کبھی بے ایمان ہو کر دنیا سے نہیں جاتا۔ اگلی بات سنیے، بڑی دلچسپ ہے کہ بلقیس کے 4,000 تیر انداز تھے جو بلقیس کے اور اس کے زعمائے سلطنت کے لیے پرندوں کا شکار کرتے تھے۔ جب ہدہد ان کے محاذ سے گزرا تو انہوں نے اس پر تیر پھینکے، لیکن خدا نے بسم اللہ کی برکت سے ہدہد کو محفوظ رکھا۔ اگر بندہ مومن دن رات قلب و زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جگہ دے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے پل صراط اور جہنم سے محفوظ رکھے گا اور وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ ایک کاغذ پر تسمیہ لکھی ہوئی تھی یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کاغذ زمین پر گر پڑا تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اٹھا کے وہ نگل لیا۔ آپ حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت کے بیانات اور قصائد سنتے رہتے ہیں، تو خدا تعالیٰ نے ان کو حکمت سے سرفراز فرمایا۔ اگر حضرت لقمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اٹھا کے نگل لیں، اللہ ان کو حکمتوں سے بھرپور کر دیتا ہے۔ تو بندہ مومن اگر دل پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھ لے، اس اسرار و رموز کو لکھ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر حکمت کے کلمات جاری فرما دیتا ہے۔ دوزخ کے 19 فرشتے ہیں۔ جب مالک جہنم ان میں سے کسی کو دوزخ میں بھیجنا چاہتا ہے تو اس کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیتا ہے۔
جس کی برکت سے وہ آگ سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر بندہ مومن اسے دل پر لکھ دے تو خدا اپنے فضل کریم سے اسے نار جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ تفاسیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو 7ویں کوٹڑی میں لے گئی اور سارے دروازوں پہ تالے لگا دیے، تو پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر دست درازی کی۔ آپ وہاں سے دوڑے اور ہر دروازے پر پہنچ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ جس دروازے پر حضرت یوسف علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے وہ دروازہ کھلتا چلا جاتا، تو اگر حضرت یوسف علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو بندہ مومن ساری زندگی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے جنت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، اور جو رزق کے اور مختلف دروازے اس کے لیے بند ہوتے ہیں، جو بسم اللہ کا ورد کرے اللہ سارے دروازے اس پر کھول دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی کے پاس ملک الموت آیا، اسرائیل علیہ السلام آئے روح قبض کرنے کے لیے۔ اس بندے پر نار جہنم کی وجہ سے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھ کے خوف طاری ہوا، تو ملک الموت نے کہا ایسا کلام نہ تجھے لکھ دوں جو تجھے آگ سے نجات دے؟ اس نے کہا ہاں۔ ملک الموت نے کاغذ منگوایا، اس پر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی اور فرمایا یہ جہنم کی آگ سے برات۔ جب فرشتے لفظ اللہ اپنی زبان پر جاری کرنا چاہتے ہیں تو ان کو 4000 سال سجدہ کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح رحمان و رحیم کے لیے 4000 سال تک سجدہ کرنا پڑتا ہے، یعنی پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے 12000 مرتبہ سر بسجود ہونا پڑتا ہے۔ لیکن بندہ مومن ایک دن میں 12000 مرتبہ تسمیہ پڑھ لے، خدا کا کتنا کرم ہے بندہ مومن پر کہ فرشتوں کی 12000 سال کی عبادت ایک آن میں اس کی زبان پر جاری کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر پل صراط کا 30000 سال کا فاصلہ ایک آن میں بندہ مومن کو طے کرا دیا جائے بسم اللہ کی برکت سے، تو اور اسے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 4000 نام ہیں، ان میں سے 1000 نام جو ہے صرف خدا جانتا ہے، 1000 لوح محفوظ پر محفوظ ہیں جن کی حفاظت پر اسرافیل علیہ السلام مقرر ہیں، 1000 ایسے نام ہیں جن کو فرشتے جانتے ہیں، بقیہ 1000 نام مخلوق میں مشہور ہیں۔ ان میں 300 تورات میں ہیں، 300 زبور میں ہیں، 300 انجیل میں ہیں، بقیہ 100 نام قرآن میں ہیں جو 99 ظاہر ہیں، ایک پوشیدہ ہے۔ جب بندہ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو ایسا ہے جیسے اس نے خدا کے 4000 ناموں کو یاد کر لیا ہے۔ یعنی آپ 4000 ناموں کا ورد کریں اور ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو آپ پر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اسرار و رموز کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اس طرح ہمارا جو یہ نفس ہے وہ طیب و طاہر ہو جائے گا، اور جو دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مزکہ، مصفہ اور مجلہ فرما دیتا ہے۔ آج کی یہ احادیث مبارکہ اور یہ آثار اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کا پتہ چل جائے۔ باقی اذکار جو تصفیہ قلب، جو تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے لیے اکثیر کا درجہ رکھتے ہیں، ان میں سے آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چھوڑ کر دوسرے جو آپ ورد وظیفے کریں گے وہ فائدہ تو دیتے ہیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ نے حرز جاں بنا لینا ہے اور اس کو پڑھنا ہے۔ اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طبیعت کے اندر سے بغض، حسد، کینہ، چغلی اور مختلف کی جو خرافات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نکال کر منیحات ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں حسنات عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اسرار و رموز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔